اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے 144 سنگل کیبن گاڑیوں کی باڈی فیبریکیشن کی منظوری کا معاملہ۔ پنجاب کابینہ نے پولیس گاڑیوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 کروڑ 76 لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے اور ہر گاڑی پر 4 لاکھ روپے خرچ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مجموعی لاگت 57.6 ملین روپے مقرر ہے۔ پولیس کے لیے نئی گاڑیاں پہلے ہی خریدی جا چکی تھیں اور اب ان کی فیبریکیشن کے لیے مزید فنڈز بھی مانگ لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے لیے 144 سنگل کیبن گاڑیوں کے باڈی فیبریکیشن کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے پولیس گاڑیوں کے اپ گریڈیشن کے لیے 5 کروڑ 76 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ ہر گاڑی پر 4 لاکھ روپے خرچ کرنے کی منظوری، مجموعی لاگت 57.6 ملین روپے مقرر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم انکشاف، کمرشل ڈرائیونگ لائسنس رول خود ہی رکاوٹ بن گیا۔ موٹر وہیکل رولز 1969 کی سخت شرائط، ہزاروں ڈرائیور لائسنس سے محروم۔ سخت قواعد کے باعث بیشتر گڈز فارورڈنگ ایجنسیز کی درخواستیں مسترد ہونے لگی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا یہ اعتراف موجودہ قانون غیر مؤثر قرار، 30 مال بردار گاڑیوں کے روٹ پرمٹ کی شرط ختم کرنے کی تجویز دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم انکشاف ہوا ہے۔ کمرشل ڈرائیونگ لائسنس رولز خود ہی رکاوٹ بن گئے ہیں، جبکہ موٹر وہیکل رولز 1969 کی سخت شرائط، ہزاروں ڈرائیورز لائسنس سے محروم ہیں اور سخت قواعد کے باعث بیشتر گڈز فارورڈنگ ایجنسیز کی درخواستیں مسترد ہونے لگی ہیں، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا اعتراف بھی سامنے آیا ہے۔ موجودہ قانون غیر مؤثر قرار دیا گیا۔ 30 مال بردار گاڑیوں کے روٹ پرمٹ کی شرط پہ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم انکشاف ہوا ہے اور کمرشل ڈرائیونگ لائسنس رولز خود ہی رکاوٹ بن گئے ہیں۔ ناظرین، فیصل فرید اسپیشل سیکرٹری داخلہ پنجاب تعینات ہوئے ہیں۔ فیصل فرید چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے اور فیصل فرید سیکرٹری لیبر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ فیصل فرید گریڈ 20 صوبائی سروس کے آفیسر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں فیصل فرید اسپیشل سیکرٹری داخلہ پنجاب تعینات کر دیے گئے۔ فیصل فرید چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ فیصل فرید سیکرٹری لیبر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے۔ فیصل فرید گریڈ 20 صوبائی سروس کے افسر ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل فرید اسپیشل سیکرٹری داخلہ پنجاب تعینات۔ فیصل فرید چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فیصل فرید سیکرٹری لیبر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ فیصل فرید گریڈ 20 صوبائی سروس کے افسر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 12 سال سے زیر التوا خاتون کے نان و نفقہ طے کر دیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے محمد انور کی درخواست کو خارج کر دیا۔ شوہر اپنے نکاح کا دعویٰ تسلیم کر رہا ہے۔ شوہر نان نفقہ کے لیے زائد میعاد کا سہارا نہیں لے سکتا۔ فیملی کورٹ نے 2024 میں خلا کی ڈگری جاری کی اور 12 سال کا خرچہ دینے کا حکم بھی جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 12 سال سے زیر التوا خاتون کے نان نفقہ طے کر دیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے محمد انور کی درخواست کو خارج کر دیا۔ شوہر اپنے نکاح کو دعویٰ میں تسلیم کر رہا ہے۔ شوہر نان نفقہ کے زائد میعاد کا سہارا نہیں لے سکتا۔ فیملی کورٹ نے 2024 میں خلا کی ڈگری جاری کی اور 12 سال کا خرچ دینے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 12 سال سے زیر التوا خاتون کے نان نفقہ طے کر دیے ہیں، جبکہ جسٹس عاصم حفیظ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور عدالت نے محمد انور کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ شوہر اپنے نکاح کو دعوے میں تسلیم کر رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں تعلیم اور صحت کے بجٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 35 ارب روپے کے فنڈز میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو نظر ثانی کے بعد کم کیا، جبکہ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 100 ارب سے کم کر کے 94 ارب روپے کیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کا 6 ارب روپے کا فنڈز دیگر محکموں کو دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب میں تعلیم و صحت کے بجٹ کو کم کر دیا گیا۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 35 ارب روپے کے فنڈز میں نمایاں کمی۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو نظر ثانی کے بعد کم کیا۔ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 100 ارب سے کم ہو کر 94 ارب روپے کیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن کا 6 ارب روپے کا فنڈز دیگر محکموں کو دیا گیا۔ پنجاب میں تعلیم و صحت کے بجٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے 9 مہینوں کے غیر ترقیاتی اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی پوسٹ بجٹ رپورٹ منظر عام رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب نے تعزین و آرائش پر 50 ارب روپے خرچ کیے۔ حکومت پنجاب نے تنخواہوں کی مد میں 432 ارب روپے ادا کیے۔
हुकूमत पंजाब ने सूद की मद में 34 अरब रुपए अदा किए। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब के 9 महीनों के गैर तरक्याती अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। इसमें क्या कुछ सामने आया है जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के 9 महीने के गैर तरक्याती अखराजात की तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। पंजाब असम्बली में पेश होने वाली पोस्ट बजट रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ये लिखा गया कि हुकूमत पंजाब ने तज़ीन और आराइश पर 50 अरब रुपए खर्च किए, जबकि हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों की मद में 432 अरब रुपए अदा किए हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने पेंशन की मद में 332 अरब रुपए अदा किए हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने सूद की मद में 34 अरब रुपए अदा किए हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 17 अरब रुपए के असासे खरीदे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने सर्विस डिलीवरी की मद में 595 अरब रुपए खर्च किए हैं। जबकि हुकूमत पंजाब ने ऑपरेटिंग अखराजात की मद में 112 रुपए खर्च किए हैं 112 अरब रुपए खर्च किए हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने मजमूई तौर पर 9 माह में 1958 अरब रुपए खर्च किए हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मजमूई तौर पर 9 माह में अखराजात के लिए 2208 अरब रुपए जारी किए हैं। जबकि मैं बताता चलूँ तो ये रिपोर्ट पोस्ट बजट रिपोर्ट है, जो कि पोस्ट बजट अमूमी बहस के लिए पिछले हफ्ते पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की गई थी। जी आपका शुक्रिया हमजा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मियां अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए नस्ब की गई एब्लिएशन कैंसर मशीन से 50 मरीजों का इलाज मुकम्मल किया गया है। 6 माह का 60 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब की गई मशीन से जिगर, गुर्दे, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है। तफसीलात जानते हैं इस वक्त मियां अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट साथ मिलकर ये कोशिश शुरू की है। सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो आप सबकी नज़रों में से गुजरता रहता है, वो हमारी ग्रीन बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 500 बसेस अब तक पहुंच चुकी हुई हैं इस साल के अंदर, और वो मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर, शहरों के अंदर चल रही हैं। 600 और बसेस रास्ते में हैं, जो कि 15 मई तक इंशाल्लाह आ जाएंगी, और उसके आने के बाद तकरीबन 15 जून तक इंशाल्लाह पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ग्रीन बस चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि 1100 बसेस के ऊपर यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रही। इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल तो हम 1500 बसेस का एक और प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 2026-2027 के फिस्कल ईयर के लिए, जो कि अभी हुआ यह है कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट में बसेस चल रही हैं, तो बहुत सारी तहसीलें फासला ज़्यादा होने की वजह से उसमें हिस्सा नहीं ले पा रही। तो अगली जो फेज़ है वो तहसीलों के लिए आ रही हैं 1500 बसें। हर तहसील को हम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर से कनेक्ट करेंगे और एक आला और महफूज और मयारी सवारी लोगों को देने का जो वादा सीएम पंजाब ने किया वो पूरा करेंगे। उसके बाद हमारी ऑलरेडी आपने देखा है कि लाहौर में एक BRT सिस्टम चल रहा है, ऑरेंज लाइन चल रही है, हमारी ग्रीन बसेस भी चल रही हैं, हमारे फीडर रूट बसेस भी चल रही हैं, शहरों के लिए और बसेस भी आ रही हैं। हम लोगों ने इरादा किया है कि हमने लाहौर के अंदर नया एक अपने 2 रूट्स, 1 या 2 रूट्स हमने इन 3 साल के अंदर रिलीज़ हुई है सब्सिडी की वापस ट्रांसपोर्टर्स को, वो पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की हुई है। उसकी वजह ये थी कि 71,000 लोगों का और व्हीकल